ہم حکمرانوں سے حکمرانی میں شرکت نہیں مانگیں گے۔ عربی کا جملہ ہے من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ، جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا۔ ایک عربی مجھے ملا، کہنے لگا واللہ نفسکم طویلہ، یار تمہاری سانس بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جو تمہارے جماعتوں نے پاکستان میں کیا، دھماکے کیے ہر جگہ پر، اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے ملک میں ہو جاتا، پورے ملک کی داڑیاں اتر جاتی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں انسانوں اور جنوں کو مکلف بنایا ہے، اور کوئی جنس مکلف نہیں، عبادات کی پابند ہے مگر ان کو اختیار نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز رب کی عبادت کرتی ہے، مگر نہیں کہہ سکتے۔ جن اور انسان ہے جو نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات کا یہ سسٹم اس لیے شروع کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اس میں ہر چیز آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ اچھا حکمران دے کر بھی آزماتے ہیں، برا حکمران بطور سزا مسلط کر کے بھی اس کو بھی آزماتے ہیں، عوام کو بھی آزماتے ہیں۔ جب ایک قوم اچھے حکمرانوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ برے لا کر کے ان کو آزماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ناقدری کرنے والے اور ہوتے ہیں، آزمائش میں آنے والے اور ہوتے ہیں، یہ اس کے انداز ہیں۔ وہ مخلوق کو بطور مخلوق ڈیل کرتا ہے۔ اللہ المستعان۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان سے پہلے بہت ظلم ہوتا تھا، بالکل فوضی، کوئی حکمران نہیں، کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں، حالت بڑی خراب تھی۔ اوس اور خزرج ایک بات پر لڑتے لڑتے 40 سال گزر گئے، اور دسیوں دونوں طرف سے قتل ہو گئے، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر ان کی صلح کروائے۔ ہر علاقے کا اپنا نظام تھا۔ آپ نے اگر تجارت کے لیے گزرنا ہے، راستے میں جو قبیلہ آئے گا وہ جو چاہے آپ کے ساتھ کرے، کسی کو آپ شکایت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کا مال لوٹ لیں، وہ آپ سے ٹیکس لے لیں، وہ آپ کی جان مار دیں، پھر اس کا حال یہ تھا کہ آپ بھی اپنے قبیلے کو لے کر آؤ، لڑائی کرو۔ کتنے صحابہ اکرام آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، ورنہ سفر ممکن نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا کی وجہ سے اگر دکانیں بند ہوئیں تو کتنا نقصان ہوا۔ ان پر ساری زندگی کرونا مسلط تھا۔ سال میں 4 مہینے صرف کام کر سکتے تھے، 8 مہینے کام نہیں کر سکتے تھے۔
کوئی جا ہی کہیں نہیں سکتا۔ ہاں حرمت والے مہینوں کی سب قدر کرتے تھے، اس میں وہ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ان 4 مہینوں میں کام کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اس معاشرے کو امن بھی مل گیا، سلامتی بھی مل گئی۔ ایک دفعہ ڈکیٹی ہو گئی عہد نبوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری سانس لے رہی ہے، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا صنعاء سے، یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی نکلے گی، اکیلی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی اور اس کو کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے سوچا، یہ تائی تھے نا طے قبیلے کے، تو کہتے این الدعار طیئن، ہمارے قبیلے کے بدماش پھر کدھر جائیں گے جو نہ کسی کی عزت چھوڑتے ہیں، نہ مال نہ جان۔ لیکن کہتے ہیں میں نے وہ دن دیکھا جب ایک عورت زیور سے لدی ہوئی نکلی، اکیلی اونٹ پر بیٹھ کر اتنا لمبا سفر کیا، کوئی 2000 کلومیٹر کا، اور واپس گئی اور کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اتنا امن ہو گیا، اتنا امن ہو گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کا خلیفہ بغیر سیکیورٹی کے جہاں چاہے گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی سفیر آ کر پوچھتا ہے جی آپ کے امیر المومنین کو ملنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مدینہ کے چھیڑے میں کہیں کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے۔ مدینہ سے نکلتے ہیں، فلسطین کے علاقے میں جاتے ہیں، قدس کی چابیاں لینے کے لیے۔ ایک سواری اور ایک غلام لے کر نکل جاتے ہیں، کوئی بڑا پروٹوکول نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وہ مثال مدینے کے اندر کے امن کی ہے اور یہ مثال پورے علاقے کے امن کی۔ خلفائے راشدین، جب انصاف ہوتا ہے، جب عدل ہوتا ہے، جب سب کو حقوق مل رہے ہوتے ہیں، حقد، عداوت، دشمنی، بغض، عناد یہ پیدا نہیں ہوتے۔ جب یہ پیدا نہیں ہوتے، سب کو سب کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، سب کی روٹی چل رہی ہوتی ہے، کچن ٹھیک درست ہوتا ہے، تو پھر وہ نہ حسد، نہ بغض، نہ عداوت، نہ دشمنی، نہ کینہ، نہ بغض، پھر سب امن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز انصاف ہے۔ بعد میں اموی آ گئے، انہوں نے اور اسلام کے دائرے کو بڑھا دیا، دور تک اسلام کی سلطنت بڑھ گئی۔ پھر عباسی آ گئے، ان میں شمشیر و سنا ان میں تھی، طاؤس و رباب ان میں تھا، بادشاہی کی شکل اختیار کر لی انہوں نے۔ پھر وہ اسراف، زیادتیاں اور خیال نہ کرنا، بادشاہی مزاج بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغل میں کفر پنپنے لگ گیا۔ ان کی حکومت ختم ہوئی تو افراتفری کا زمانہ آیا، ہر علاقے کی اپنی حکومت۔ پھر ترکوں کا زور چلا، انہوں نے سب کو اپنے اندر ہضم کر کے عثمانی خلافت کھڑی کر لی۔ وہ بھی نہ ہونے سے اچھی تھی، اگرچہ تصوف پر قائم تھی، قبر پرستی پر قائم تھی، لیکن سیاسی اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں کم از کم ایک مرکز تو تھا جس پر سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ پھر ان کے اندر بغاوتیں شروع ہوئیں، بغاوتیں شروع کی گئیں، اور آہستہ آہستہ
اس زمانے میں جنگ عظیم ہوئی، پوری دنیا دو میں بٹ گئی۔ ترکوں نے کہا ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر جو جیتا اس نے جنگ جیتنے کے بعد ان کے اوپر جنگ مسلط کی اور ان کو تاراج کر دیا، ان کو چھوڑا نہیں۔ 1815 میں تقریباً جو حرمین کا گورنر بنایا تھا ترکوں نے، اس نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت سعودیوں کی حکومت صرف ریاض کے علاقے میں تھی، ریاض کے علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور حجاز پر ترکوں کی حکومت تھی، مگر وہ ترک اپنی اصل خلافت کے خلاف تھے، باغی تھے۔ 1815 سے لے کر یا 1815 ہے یا 1850 ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس کے بعد جناب ان کی حکومت چلتی رہی۔ انہوں نے محمد بن یہ جو سعود تھا یا سعودیوں کے بڑے تھے، ان کا داخلہ حرمین میں بند کر دیا، یہ حج نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے ایسی مصیبت، ایسا ظلم، کفر، شرک، ظلم، صحابہ اکرام کی قبروں پہ قبے، ان کی عبادت، اور ساتھ جو حاجی آتا نہ اس کی جان، نہ اس کا مال، نہ اس کی عزت، کچھ محفوظ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے متفقہ فیصلہ کر لیا، فتویٰ دے دیا کہ حج کرنا جائز ہی نہیں، جان بچانا ضروری ہے۔ ان حالات میں سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قافلہ نکالا، کہا کہ ہم حج کرنے جائیں گے، اپنی سیکورٹی ساتھ لے کر جائیں گے اور محفوظ طریقے سے کر کے واپس آئیں گے، جس نے حج پر جانا ہمارا ساتھ دے۔ ان حالات میں نواب صدیق حسن قنوجی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور قنوج کے وہ والی بھی تھے، شہزادہ تھے۔ انہوں نے بھی حج کا اعلان کیا، پوری لاؤ لشکر کے ساتھ حج کیا۔ تو 1923 میں خلافت اسلامیہ کے توڑنے کا معاہدہ ہوا، اور 25 میں ترکی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ جو ٹکڑا تھا حرمین کا، ان پر وہ باغی ترکیوں کی حکومت تھی، پھر ان پر حملہ ہوا ہے۔ اس علاقے کو شرکیات سے، کفریات سے، ظلم و استبداد سے پاک کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نے سعودیوں کے بڑے سے بات کی کہ یہ ختم ہونا چاہیے، حرمین جو توحید کا گہوارہ ہے، وہاں پہ شرک ہو رہا ہو، ہمیں قبول نہیں، وہاں لوگ حج نہ کرنے کے فتوے دے رہے ہوں، یہ قبول نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا حصہ نہیں مانگوں گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اپنا حصہ نہیں مانگوں گا۔ مل کر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس علاقے کو پاک کیا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہاں اللہ کا فضل ہے، امن ہے، سکون ہے۔ 1500 کلومیٹر آپ اکیلا سفر کر جائیں، آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ آج بھی توحید قائم ہے، توحید پڑھائی جاتی ہے، آج بھی شرک کی نفی پڑھائی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سیمپل ہے کہ ایک بہت بڑا کام کر لیا، حرمین کو شرکیات سے پاک کر دیا، اور جن لوگوں نے زیادہ محنت کی انہوں نے اپنا حکومت میں حصہ نہیں مانگا،
اور کبھی محرومی کا رونا نہیں رویا، اور کبھی جوتیوں میں دال نہیں بانٹی۔ یہ سلفی لوگ ہیں۔ اس کے خلاف پاک و ہند میں جو صوفیت کے علم بردار تھے انہوں نے تحریکیں چلائیں۔ ہمارے بچپن میں نعرہ لگایا جاتا تھا حرمین کو کھلا شہر قرار دیا جائے، یاد ہے کسی کو؟ اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف سیدین شہیدین کی تحریک چلی، انہوں نے بہت مشکل حالات میں جہاد کیا، اور انگریز نے ان کے خلاف وہی نعرہ استعمال کیا جو یہاں پہ چل رہا تھا۔ کہا یہ وہ محمد بن عبد الوہاب نے جو وہاں پہ تمہارے قبوں کے ساتھ کیا ہے نا، یہ سیدین شہیدین کی تحریک اگر کامیاب ہوگی تو یہی تمہارے یہاں کے قبوں کے ساتھ کرے گا۔ عبد الوہاب سے وہابی کا لفظ نکالا اور اس طعنے کے ساتھ ان کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان کی تحریک کو بظاہر ناکام کیا، اور وہاں سے وہ نکلے اور چلتے چلتے بالا کوٹ پہنچے، اور وہاں پر ان کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی جہاں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ہیں سلفی لوگ جن کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم حکمرانوں سے حکمرانی میں شرکت نہیں مانگیں گے، ہم حکمرانوں سے حکمرانی نہیں چھینیں گے، ہم گو فلاں گو نہیں کہیں گے، ہم استعفے نہیں مانگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے، علی السمع والطاعہ، حکمران مسلمان ہو اس کی سمع کریں گے، طاعت کریں گے، بات کو سنیں گے۔ فی المکرہ والمنشط، ہمیں بات پسند ہو یا نہ پسند ہو تب بھی کریں گے۔ فی العسر والیسر، ہم پیسے والے ہوں یا غریب ہوں دونوں حالتوں میں طاعت کریں گے۔ وعلی اثرتنا علینا، ہمیں چھوڑ کر حقدار ہم ہیں، ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو نوازا گیا تب بھی ہم ان کی بات مانیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم ان سے استعفے نہیں مانگیں گے، ہم ان کے گو فلاں گو کے نعرے نہیں لگائیں گے۔ ہم نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اس کو کہتے ہیں سلفیت۔ حکمرانوں کے ظلم پر صبر کرتے ہیں۔ کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطع امیرک وان ضرب ظہرک واخذ مالک، اپنے امیر کی بات مان، اگرچہ تجھے درے لگائے، تیری کمر پہ ڈنڈے مارے اور تیرا مال ناحق ہڑپ کر جائے، پھر بھی کھڑا نہ ہو، مقابلہ نہ کر، اس کی بات مانتے آ رہے۔ ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، ان کو ان کے حقوق دو، اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ اپنے رب سے مانگو، ان سے نہ مانگو۔ حقوق کی لڑائی نہ کرو، حقوق کا تقاضا نہ کرو، ان کو ان کے حقوق دو، رب ذوالجلال سے اپنے حقوق مانگو۔ یہ ساری باتیں آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں۔ اس لیے عجیب لگ رہی ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے آنکھ کھولی جمہوریتوں میں جہاں میں یہ سب کچھ چلتا ہے، اس لیے ہمیں یہ احادیث اچھی نہیں لگتی، اور ہمیں وہ لوگ بھی برے لگتے ہوں گے جو سعودیہ کے علماء ہیں اور وہاں کی بے شمار کمزوریوں پر خاموش ہیں اور وہ حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ان کو بھی لوگ برا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں جو بات ہے وہ یہ ہے، یہ ہے سلفی منہج۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں
لوگ تجربات کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تجربات کا خرچہ نہیں اٹھواتے اور ہمیں ویسے ہی وہ بات بتا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جو بات بھی انہوں نے منع فرمائی ہے، لوگوں نے ان کی نافرمانی کی ہے، ان کی عزتیں، آبرو، مال، جان، گھر بار تباہ ہوئے ہیں، اس کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے نقصانات سے پہلے بتا دیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت جیسی بھی ہو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جیسی بھی ہو، بہت ظلم بھی ہے، انصاف بھی نہیں مل رہا، اس کے باوجود روڈوں پہ پولیس کھڑی ہے، کسی حد تک اشارے ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں، چالان ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر حکومت کا ایلیمنٹ ختم کر دیں، جو چاہے جس کی ریڈی سے جو چاہے اٹھا لے، آپ شکایت کسی کو نہیں کر سکتے، جو چاہے کسی کے گھر گھس کر جو چاہے کر جائے، کوئی کسی کو بتا ہی نہیں سکتا۔ رشوت خور ہیں میں مانتا ہوں، لیکن کم از کم آپ کی شکایت پر اس کو بلایا تو جائے گا، اگر اس کو سزا نہ ہوئی تو کم از کم رشوت تو دے کر آئے گا نا، یہ تو ہے نا، کچھ تو ہوا نا۔ اگر آپ حکومت کا ایلیمنٹ ختم ہی کر دیں، بتاؤ کسی بھی ملک کی پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو بہت بری حکومت نہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سوچ ہے، وہ اخوان المسلمین کی سوچ ہے۔ وہ ہر ملک میں ان کے نام الگ ہیں، لیکن وہ سوچ کا جو ابتدا ہے، اس کی جو انتہا ہے، اس کا جو موٹو ہے، اس کا جو الٹیمیٹ ویژن ہے، اس کا جو مقصد حیات ہے، وہ ہے چینجنگ، تبدیلی۔ یہ حکمران ختم کرو، ہمیں موقع دو۔ اسلام سے پہلے اسلام آباد، اسلام آباد پہلے، اسلام آباد میں۔ ہم دنیا میں اصلاح نہیں کر سکتے جب تک اسلام آباد حاصل نہ ہو۔ اس سوچ نے تیونس سے کام شروع کیا ہمارے زمانے میں۔ پہلے تو نہ جانے کب سے خرابیاں آتی رہی ہوں گی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا فیصل مقرر کر کے نعوذ باللہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ حکم اللہ کا اور آپ کہتے ہیں ابو موسیٰ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنتی علی، داماد مصطفیٰ، خلیفہ راشد، جس کے فیصلے شریعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ ان کو کہا کہ تو نے یہ کام کر کے کفر کر لیا، نعوذ باللہ۔ اب ان کو ختم ہونا چاہیے، اب ان کے خلاف تحریک چلنی چاہیے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تحریک چلائی، تبدیلی، چینجنگ۔ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ عثمان بن عفان، جن کو کئی بار جنت کی بشارت ملی رضی اللہ عنہ، آگے جناب ان کو ان کے فیصلوں پر واجب القتل قرار دے کر آگے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ سوچ کہیں کم کہیں زیادہ ہر جماعت میں پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تیونس میں ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، خود سوزی کر لی۔ بہت مہنگائی ہے، بہت ظلم ہو گیا ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، میں تو مر رہا ہوں۔
وہ آگ جو اس نے اپنے جسم کو لگائی وہ پورے تونس کو لگ گئی. زین العابدین ابن علی حکمران تھا، اس کو استعفیٰ دینا پڑا، اس کی حکومت ختم ہو گئی. وہاں سے یہ آگ چلی، لیبیا آ گئی. 40 سال سے، تقریباً 40 سال سے وہاں قذافی تھا. اور یہ آگ کون لگاتا ہے؟ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ ایسے ہی ٹکرا کے لگ جاتی ہے. یہ سوچ کہ حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور حکمرانوں کو چینج کرنا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، تمام مسائل کا حل ان کو ختم کرنا ہے، یہ کافروں کے پٹھو ہیں. یہ سوچ پورے علاقے میں موجود تھی. اس کو کہتے ہیں اخوانی سوچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ المستعان، آپ نے تو لفظ بہت مشکل بولا ہے. فرمایا کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں. اہل نار کون ہے؟ کافر. کافر شکاری جب شکار کے لیے جاتا ہے تو بھیجتا ہے اور وہ شکار اس کو لا کر دیتا ہے، خود نہیں کھاتا. خود وہ اتنا ہی کھاتا ہے جتنا مالک دے دے. اصل میں وہ شکار لا کر ان کو دیتا ہے. تو یہ وہ شرارہ ہے جو ہر علاقے میں تھا جب تک وہ حکمران کافروں کی طاعت کرتے رہے. قذافی بھی، یہ بھی، وہ بھی. اس وقت تک تو 40 سال تک ڈکٹیٹر قبول تھا. اس وقت تک ڈیموکریسی یاد نہیں آئی. پاکستان میں ڈکٹیٹر آتے رہے، وہ قبول تھے. جب تک مفاد پورے ہوں، مفاد پورے نہ ہوں، فوراً ڈیموکریسی کی تحریکیں شروع کروا دیتے ہیں. تو جو صورتحال مسلمانوں کی تھی کہ وہ خلافت چلاتے تھے اور لوگ پورے علاقوں کے گورنر ان کی طاعت اللہ کی طاعت سمجھ کر کرتے تھے. اس کے بعد کافروں نے ان ٹکڑوں پہ قبضے کیے، باقاعدہ عربوں پہ برطانیہ اور فرانس نے قبضے کیے. ہندوستان پہ برطانیہ نے قبضہ کیا. کچھ دیر تو اس طرح گزار لی اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، لہذا اب خود چلے جاؤ اور اقتصادی طور پر یا سیاسی طور پر ان پر اپنا ہاتھ رکھو، اپنے مفادات کو پورے کرتے رہو. ان کو ڈیموکریسی تب یاد آتی ہے جب ان کے مفاد پورے نہ ہوں، اور اگر ڈیموکریسی سے بھی مفاد پورے نہ ہوں تو پھر وہ آ جاتے ہیں دوبارہ توپوں، گنوں اور جہازوں پر. اصل تو اپنے مفاد پورے کرنے. تو لیبیا بڑا اچھا تھا، اس کی کرنسی بہت اوپر تھی. ہمارے لوگ لیبیا میں جا کر کام کرتے تھے، لیکن معیار زندگی کو بلند کرنا، لوگوں کو نخرے کا عادی کرنا. ایک علاقہ ہے وہاں پر روٹی پوری نہیں ہو رہی. ایک علاقہ ہے جہاں پہ لوگ کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے ہیں مگر اوپر نہیں دیکھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک علاقہ جہاں روٹی پوری ہو رہی ہے، کپڑے کسی کے پھٹے ہوئے نہیں ہیں اور کسی کے ایسے نہیں جو استری بھی نہ کیے گئے ہوں. وہ رونا مہنگائی کا، اور بجلی بہت مہنگی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو بھی ہم زندہ تھے. اب وہ نہیں آتی تو ہم شور کرتے ہیں. مہنگائی ہو گئی، بجلی بہت مہنگی ہے، مگر کبھی کسی نے کپڑے استری کرنے چھوڑے الا ماشاء اللہ. تو قوموں کا معیار زندگی بلند کروانا یہ کافر کا وار ویپن ہے. اس بات کو سمجھو. دے دے کر ان کو سود پر قرضے، ان کے پیٹ بڑے کرنا،
پھر کہنا پیسہ تیرا ہم سنبھالیں گے. ایک جیب سے نکال گا، دوسری جیب سے اپنی میں خود ہی ان سے لے کر ڈال لیا اور کہا بچو چل اب ہماری بات مان. اور پیسے سے جتنا قدر عوام پہ لگا وہ کس مقصد کے لیے لگا؟ ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے. صحابہ کرام بہت سختی کے ساتھ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ معیار زندگی بلند ہونے سے روکتے تھے. کیا آپ حیران نہیں ہوں گے کہ بہت زیادہ غنیمتوں کے ڈھیر لگتے تھے مدینہ میں، مگر مدینہ کی بستی میں نہ پانی تھا رننگ واٹر، نہ گیس تھی، نہ سڑکیں پختہ تھیں، نہ سیوریج سسٹم تھا، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے کے سب سے بڑے طاغوت ایران اور روم، عیسائی اور ایرانی سلطنتیں تباہ ہوئیں. ان کے سونے کے باغات اور ہیروں کے پھول اور جس کیل کے ساتھ، بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تھا، وہ کیل بھی لا کر کے مدینہ میں ڈھیر کیے گئے، اور ایک کیل بھی وہاں کم نہیں پایا گیا، چوری نہیں ہوا، اور ان کو کاٹ کاٹ کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا گیا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے باوجود مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتا تھا، اور مسجد نبوی اور اس کے سارے علاقے کچے تھے، اور لوگوں کو پانی بھر کر لانا پڑتا تھا، اور لوگوں کو جنگل میں جا کر پیشاب کرنا پڑتا تھا، اور کسی قسم کی اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں. فرمایا کرتے تھے میرا گورنر وہ بنے گا جو 4 جائز کام نہ کرے. نمبر 1، میں گورنر اس کو بناؤں گا جو وعدہ کرے کہ میں موٹا کپڑا پہنوں گا، باریک کپڑا نہیں پہنوں گا. نمبر 2، آٹا چھان کر نہیں کھائے گا. نمبر 3، چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. نمبر 4، رکاب لگا کے نہیں، ننگی پشت پہ سفر کرے گا. جب چھلانگ لگا کے چڑھنا پڑے گا تو پھر اس کو پیٹ بھی چھوٹا کرنا پڑے گا، فٹنس بھی ہوگی. اور جب لاگا لگے گا اور اس کا اور گھوڑے کا پسینہ ایک ہو جائے گا تو پھر سارے نخرے نکل جائیں گے. اوپر سے موٹی قمیص ہوگی اور پیٹ میں تنکوں والا آٹا ہوگا، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آدھی دنیا فتح کر چکے تھے اور اگلی آدھی دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ تھا. اس لیے عربی کا جملہ ہے من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ، جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا. وہ لوگوں کے معیار زندگی کو کم کرنے کو کامیابی سمجھتے تھے. کافر ہمارے حکمرانوں کو پیسے دے کر یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی عوام کا معیار زندگی بلند کرو، اور وہ بھی ظالمانہ طریقے سے. موٹر ویز اور بڑی بڑی سڑکیں، اور اس کا کس کو فائدہ؟ جس بیچارے کے پاس کرایہ نہیں جانے کا، ایک طبقے کے لیے جو پستا ہے وہ پستا چلا جائے، اور جو اوپر ہے وہ اوپر تر چلا جائے. سود کی معیشت اور سود پر قرضے لے کر کچھ اپنی جیب میں ڈال کر پھر ان کو واپس کرنے، اور کچھ عوام پر لگا کر ان کا معیار زندگی بلند کرنا. اور جیسے ہی تھوڑی بہت مہنگائی کی ہوا چلے، ظاہر سی بات ہے قرضے کی معیشت تو نیچے جائے گی نا، قوم مقروض ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، ان کی کرنسی ڈاؤن ہوگی، تو پھر عوام کو کھڑا کر کے حکمرانوں سے لڑا کر کے اگر حکمران بات سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ساری تحریکیں نرم ہو جائیں، اور اگر وہ بات نہیں مانتے، سجدہ نہیں کرتے، تو پھر ان کو کامیاب کروا کر کے ان کو حکمرانی اور وہاں کا امن امان تباہ کر دینا. یہ سیاست ہے ان ظالموں کافروں کی مسلمانوں کے لیے. یہ ایلیمنٹ کہ جب چاہیں وہ ان کو کھڑا کر کے عوام کو اور ان کے حکمرانوں کو تھریٹ کر سکیں، یہ ایلیمنٹ ہر حکومت میں موجود ہے تقریباً. اس کا نام ہے اخوانی سوچ. تونس میں انقلاب آ گیا، لیبیا میں آ گیا، تو کیا بعد میں بہت اچھی حکومت آ گئی، کرنسی بہت اعلیٰ ہو گئی ان کی، بہت امن امان آ گیا.
امن و امان کی صورتحال اچھی ہوئی. لاکھوں لوگوں کی نعشوں کے بعد، بلڈنگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد کیا ملا؟ وہ ظالم تھا، وہ فاسق تھا، اس کا عقیدہ بھی خراب تھا، مگر سب خوشحال اور بہت زیادہ امن و امان کے ساتھ رہ رہے تھے. پھر یہ شرارہ آ گیا مصر میں. 40 سال سے زیادہ حسنی مبارک رہ رہا تھا، کوئی شک نہیں، بڑا ظالم تھا. وہی اخوان وہاں پہلے موجود تھے. کئی بار انہوں نے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی، کچھ جیلوں میں، کچھ قبروں میں. لیکن جب دیکھا یہ کافی دیر ہو گئی اور اب یہ پوری طرح بات نہیں مانتا، ان کو کھڑا کیا اور اس کی حکومت کو ختم کر کے اور حکومت پیش کی. اس حکومت نے سب سے پہلا دورہ ایران کا کیا. ایران کیا ہے؟ ایران فرانس میں پودا گملے میں تھا اور لا کر کے یہاں گاڑ دیا. ایسا ہی ہوا نا. یہ دونوں وہ سوچے ہیں جنہوں نے سعودیہ اور پاکستان کا گھیرا کیا ہوا ہے. اور پورے عالم اسلام میں اگر کوئی نام لیوا یا نام کے قابل معیشت کے حساب سے یا دین کے حساب سے تو وہ سعودیہ ہے، اور عسکری قوت اور ان جان نثاروں کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ پاکستان ہے. پورے عالم اسلام میں اور کوئی قابل ذکر ملک نظر نہیں آتا. ان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو مرسی نے وہاں دورہ کیا. اس کے بعد پورے امارات میں، بحرین میں، سعودیہ میں، جہاں جہاں سلفی سوچ تھی وہاں پہ اپنے لوگ جو پہلے سے چھپے ہوئے تھے ان کو کھڑا کیا. اور قریب تھا، ٹائم طے ہو چکا تھا کہ فلاں دن نکلیں گے اور تباہ کر دیں گے. انہوں نے کچے انڈے توڑ دیے ان کے، اور ان سب کو گرفتار کر لیا اور فوج کے ساتھ ساز باز کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا. اور سعودیہ اس عرب بحاریہ سے بچ گیا. یہی سوچ ترکی میں ہے، یہی سوچ حماس میں ہے، یہی سوچ 20 سے زیادہ سال بشیر کی حکومت سوڈان میں اس کی ہے. مجھے ایک سوڈانی ساتھی ملا، کہنے لگا شیعہ کا لفظ ہمارے معاشرے میں کو معلوم نہیں تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور یہ حکومت ایران سے پیسے لا لا کر کے ان کی NGOs کھڑی کر رہی ہے یہاں پر. ان کے خلاف بھی لوگوں کو کھڑا کر کے اس کی حکومت بھی ختم کروائی، ادھر سے اس کی ختم کروائی. اور اس کے بعد وہ بحرین آ گئی. اس کے بعد وہ علی عبداللہ صالح کی حکومت تھی یمن میں، وہاں آ گئے، اس کی حکومت ختم کروائی. کیونکہ یہ کسی کے کہنے پر کھڑے ہوتے ہیں اور نتائج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہی گیم شام میں کی گئی. لوگ کہتے تھے سعودی حکومت کا واجب ہے، کیوں مدد نہیں کر رہی شام کے سنی عوام کی؟ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے اور کس مقصد کے لیے لگائی ہے، اور ہمیں پھنسانے کے لیے، اور ہم پھنس گئے تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، شام کی حکومت کو بچانے کے لیے روس نے اتنا ظلم کیا ہے جتنا ابھی تک یوکرائن میں اس نے بمباری نہیں کی. یعنی ایسے شہروں میں گاؤں دیہات پورے کے پورے تباہ، ایک بچہ تک نہیں چھوڑا ہوا. چائنا کود پڑا، برطانیہ آ گیا، امریکہ پہنچ گیا. ایک طرف کھڑا کیا جیسے کٹے کو دودھ اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سوچ لوگوں نے پورے علاقے میں کٹے کے طور پہ رکھی کہ اس کے ذریعے دودھ اترواؤ اور بعد میں اس کو سائڈ پر کرو اور دودھ خود استعمال کرو. وہاں پر
داعش کے نام پر بمباریاں کی گئیں اور سنی علاقوں کا بیج ختم کیا گیا، وہاں پہ ایک بچہ تک نہیں چھوڑا گیا۔ یہ سوچ تھی کہ میجورٹی سنی ہے اور حکمران شیعہ ہے۔ آج اگر مردم شماری کی جائے تو سنی میجورٹی وہاں نہیں ہوگی، اتنی تباہی کی گئی، اور نتیجہ کچھ نہیں ملا، کھنڈرات بنا دیا ملک کو، جانے مال عزت آبرو سب تباہ۔ ایک سنگل فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا، جو یہ سوچ رکھتے تھے، نہ انہوں نے نہ کسی اور نے۔ اللہ المستعان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان تروا کفرا بواحا، آپ کو واضح قسم کا کفر نظر آئے، وَلَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَانٌ، واضح دلیل ہو، کوئی چونکے چناچے والا نہ ہو، واضح قسم کا کفر ہو، اور پھر آپ کی اتنی طاقت ہو کہ آپ سمجھو کہ ہم اس کو تبدیل کر کے اسلام نافذ کر دیں گے، تو ایک گنجائش ہے آپ کے کھڑے ہونے کی۔ جب آپ کو یہ ہو کہ نہیں، میں الٹا نقصان کروں گا مسلمانوں کا، پھر آپ کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں مصر گیا، قاہرہ کے ہوٹل پہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، وہاں تو خطیب کی بھی داڑھی نہیں ہوتی نا، مجھے کوئی عربی لباس میں نظر نہیں آیا۔ ایک بابا دور نظر آیا اور ایک جوان ہوٹل کے نیچے نظر آیا۔ میں جلدی 14 منزلوں سے اتر کے اس کو ملنے گیا اور میں نے سلام کیا، پوچھا بھائی بڑی بات ہے، آپ نے عربی لباس پہنا ہوا ہے؟ کہتا جمعہ تھا آج، میں نے اس لیے پہنا، میں بھی نہیں پہنتا۔ اسلام کو پابند کر دیا گیا، اسلام پر عمل پابند کر دیا گیا۔ آپ لوگ بڑی آزادی انجوائے کر رہے ہو، جتنی چاہو بڑی داڑھی رکھ لو، جیسا چاہو لباس پہن لو، لاکھوں کا مجمع کھڑا کر کے وہاں دین کی تبلیغ کر لو۔ جتنی دین کی آزادی پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ یہاں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں کہ یہاں بھی بحاریہ شروع کی جائے۔ ایک جماعت جو عسکریت کے ساتھ بھی معروف تھی، جس کی عوام میں بھی بڑی پذیرائی تھی، جن کے اجتماعات لاکھوں میں ہوتے تھے، ان کے اوپر پوری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ ان کو پابند کرو، ان کو پابند کرو، ہم تمہیں FATF میں ڈال رہے ہیں، گرے لسٹ میں، جب تک ان کو بند نہیں کرتے ہم آپ کو نہیں نکال سکتے۔ ساری پابندیاں دکھانے کی تھی، اصل بات یہ تھی، اور خیال یہی تھا کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے جیسے لیبیا میں ہوئے، جیسے تونس میں ہوئے، جیسے مصر میں ہوئے، شام میں ہوئے، جیسے یمن میں ہوئے، سوڈان میں ہوئے، اور پھر ہم دور بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر پورے ملک پر دینی پابندیاں لگیں گی اور ان کے دین کا صفایا کر دیا جائے گا۔ آفرین ہے پاکستان کی فوج کو، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے پاکستان میں دھماکے کیے، عسکریت کے اعتبار سے کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھا اور سرجیکل آپریشن کیے اور کسی کو کچھ نہیں کہا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلام زندہ بھی ہے اور اسلام بدنام بھی نہیں ہوا، اور پاکستان میں وہ ری ایکشن والا ذہن بھی تیار نہیں ہوا جو فوجوں کے ظلم کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ایک عربی مجھے ملا، کہنے لگا واللہ نفسکم طویلہ، یار تمہاری سانس بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جو تمہارے جماعتوں نے پاکستان میں کیا، دھماکے کیے ہر جگہ پر، اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے ملک میں ہو جاتا، پورے ملک کی داڑیاں اتر جاتی۔ لیکن آپ کی فوج نے پھونک پھونک کے عین تحقیق کے بعد کوشش کی کہ صرف اس بندے کو پکڑا جائے جو گناہ وار ہے، اور کسی کو نہ پکڑا جائے۔ کہتا ہے آفرین ہے آپ کو، اور آفرین ہے ان لوگوں کو بھی
کہ جن کے بارے میں کافروں نے تو یہ اسٹریٹجی بنا رکھی تھی، کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے، کچھ فوجی مریں گے، کچھ یہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے اپنی مسجدیں دے دیں، انہوں نے اپنے مدرسے دے دیے، ہسپتال، ایمبولینسیں دے دیں، سب کچھ دے دیا، اور کہا جناب ہم سلفی ہیں، ہم آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر آج پاکستان قدرے آزادی کا سانس لے رہا ہے، ان کے دباؤ سے کچھ نکلا ہے، تو اس کے پیچھے وہ سلفی سوچ ہے جن کے بارے میں لوگوں نے بڑے فتوے لگا رکھے تھے، مگر صدیوں بعد انہوں نے سلفی منہج پر عمل کر کے عملی طور پہ قربانی دے کر، کوئی مولوی اپنی ایک مسجد دینے کو تیار ہے؟ کسی سے کہو ایک مسجد دے دیتا ہے کوئی؟ سب کچھ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم نہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کا خون کرتے ہیں، اور نہ آپ کو اس لیول پر لانا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا خون کریں۔ ہم ملک کو بھی بچائیں گے، ہم سلفی سوچ کو بھی بچائیں گے، ہم کافروں کی سازش کو ناکام کریں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو سعودیہ میں ہے، حالات جیسے بھی ہیں، مگر وہ لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جیسی بھی ہو وہ نہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے۔ جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے، وہ خود اجازت دیتے ہیں، جی آپ آؤ ہمارے خلاف مارچ کر لو۔ ان کے اس اختیار کی وجہ سے اگر کوئی نکلتا ہے، میں اس پر فتویٰ نہیں لگا رہا، میں اس سیناریو میں بات کر رہا ہوں جو عربوں میں ہوا اور جو یہاں بھی انتظار کیا جا رہا تھا، مگر ان نیک لوگوں نے، سلفی لوگوں نے اپنی جان پیش کر کے، اپنے مال پیش کر کے، اپنی پراپرٹیاں پیش کر کے، اپنی شہرت، اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کر کے کافروں کی سازش کو ناکام کیا، اور آج پاکستان اس دباؤ سے نکل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ کو مبارک کرے۔ رب ذوالجلال جو فکری اعتبار سے پٹڑی سے اتر چکے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس قربانی کے عوض میں آخرت میں جو دے گا، دنیا میں کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔